الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے، گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کچھ کھا لے گا، چاہے وہ دوا ہے یا غذا، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کفارہ مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں ساری زندگی اگر روزے رکھ لے لیکن ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حیض و نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اختلافی مسائل میں انجیکشن وغیرہ لگانے سے بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سر میں تیل لگانے سے یا کلر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام اگر ہو گیا ہے روزے کی حالت میں تو اٹھ کر غسل کر لیں، لیکن اس میں کلی کرتے ہوئے غرارے نہیں کرنے۔ اسی طرح سے رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا ہے تو صبح اٹھتے ہی غسل کر لیں۔ اگر ٹائم قلیل ہے کہ غسل کرتے ہوئے سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے سحری کریں، اس کے بعد پھر غسل کر لیں، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس طرح سے منہ بھر کر قے آ گئی ہے، الٹی آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ ہے کہ واپس نہ جائے۔ جیسے ہی الٹی آئی ہے منہ کھول دے اور ساری کی ساری نکال دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلغم وغیرہ نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا میں اس ویڈیو میں ہی واضح کر دوں، کلر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شریعت میں بیان کیا گیا ہے، روزے کی حالت میں ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرنا، غیبت سے پرہیز کرنا، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا۔ روزے کا مطلب ہی اتقاء اور پرہیزگاری ہے اور خوف خدا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا اور گناہ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خام خواہ وہ بھوکا پیاسا رہ کر احسان کر رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر وہ غیبت نہیں چھوڑ سکتا، اگر وہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، اگر وہ ملاوٹ نہیں چھوڑ سکتا، اگر وہ دھوکہ فراڈ نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی اجر نہیں ملتا، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، نوافل پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی رضا الہی نہیں ہوتی، خوف خدا نہیں ہوتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں گناہوں کو ترک کرنا ہے، ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ لہٰذا گالی گلوچ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، دھوکے سے فراڈ سے پرہیز کریں، ملاوٹ سے پرہیز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح معنی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔